السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردے کی دنیا پر راج کرنے والی پاکستان کی ایک اور معروف اداکارہ اپنی وفات کے 1 مہینے بعد اپنے فلیٹ سے مردہ حالت میں ملتی ہے، باڈی ڈی کمپوز ہو چکی ہے اور اس وقت وہ جنازے کے منتظر ہے، لیکن اس کے اپنے باپ اور بھائی نے اس کے جنازے کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ باپ اور بھائی دونوں انکاری ہیں کہ وہ اس کے جسد خاکی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتے، اور یہ خاتون جو ہیں، ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا عائشہ معروف اداکارہ ٹی وی کی سکرین پر پردے پر راج کرنے والی خاتون کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہوا تھا۔ ان کے اپنے بچوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر ایونچولی کچھ چیزیں تبدیل ہوئی، معاملات بہتر ہوئے۔ اب اداکارہ حمیرہ اصغر کی اگر بات کر دیں تو اداکارہ حمیرہ اصغر کا تعلق لاہور سے ہے۔ اپنی کریئر کو پرسو کرنے کے لیے کراچی جاتی ہیں، والدین سے تعلقات میں خرابی آتی ہے، تعلقات میں خرابی کے نتیجے میں وہ کراچی کی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ 2018 میں ایک فلیٹ لیتی ہیں ڈیفنس میں، اس فلیٹ میں اپنی زندگی اور معاملات زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں، لے کر چلتی ہیں، لیکن 2024 تک وہ کرایہ بھی دے رہی ہوتی ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ پھر آل آف دا سڈن اطلاع آئی کہ مسائل بڑھ گئے، 2024 سے اختلافی سچویشن ہو جاتی ہے، فلیٹ بھی خالی نہیں کر رہی ہیں لیکن کرایہ بھی نہیں دے رہی ہیں۔ مالک مکان وہ عدالت چلا جاتا ہے، اور اگر وہ عدالت نہ جاتا اس کا جسد خاکی اسی صورتحال میں پڑا ہوتا۔ اور یہ ہوا کیا ہے، اس کی انٹرنل ڈیٹیلز یہ ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 مہینہ کیوں نہیں پتا چلا، اور 1 مہینے بعد ہی کیوں پتا چلا؟ تو ود اے ہیوی ہارٹ 1 مہینہ اس وجہ سے نہیں پتا چلا کیونکہ حمیرہ اصغر واز ناٹ ان گڈ ٹائز ود ہر فیملی۔ دیکھیں، ایک خاندان کا اپنے عزیز اپنے پیارے سے 1 مہینے کا رابطہ نہیں ہوتا تو obviously اس کو اذیت گزرے گی، تکلیف گزرے گی، اور کوئی نہ کوئی اس سے پرسو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کیس میں ایسا نہیں ہوا، فیملی بھی نہیں آئی، فیملی بھی اس کی، یہ نہیں کہ فیملی تلاش کرتے آئیے فونی چوکری نہیں، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اور اس مقدمے میں ان پر قبضے کا الزام تھا کہ انہوں نے فلیٹ پر قبضہ کیا ہوا اور کرایہ بھی نہیں دے رہے ہیں، یعنی وہاں پر بیٹھے ہوئے کرایہ بھی نہیں دے رہے۔ جو لینڈ اونر ہے، جو مالک ہے فلیٹ کا، وہ عدالت میں گیا تھا، اور اب وہ وہاں سے بیلف لے کر آیا تھا عدالت کے حکم پر، اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ حمیرہ اصغر اور اس کا سامان جو ہے اس کو فلیٹ سے نکالا جائے، کیونکہ حمیرہ اصغر آبویسلی عدالت بھی نہیں پیش ہو رہی تھی، وہاں سے نکالا جائے اور فلیٹ کا قبضہ فلیٹ مالک کو دلوایا جائے۔ اب یہ ایک لیگل پروسیجر ہے، اس میں ایک عدالتی بیلف آتا ہے جس کے راستے میں آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے ہیں، گھر والے کو اندر بٹھانے کے لیے قابض کو باہر کرتا ہے۔ جب انہوں نے دروازہ نوک کیا، بیل دی، تو معلوم ہوا کہ جناب یہ تو سب کچھ بند ہے اور کوئی اس پر جواب بھی نہیں دے رہا، دروازہ بھی نہیں کھل رہا۔ سو فائنلی دے کانٹیکٹڈ لوکل پولیس، اور لوکل پولیس کی مدد معاونت سے انہوں نے دروازہ توڑا۔ جو ہی دروازہ توڑا تو تعفن کے بھبوکے تھے، ہر شخص پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے منہ لپیٹے ہیں کہ یہ کیا ہے، دائیں بائیں، ایون جو بیلف آیا ہے یا جو پولیس کے ملازمین آئے ہیں، ایون کہا جاتا ہے کہ دروازہ توڑنے سے پہلے تک ان کو بھی کوئی ایسا شائبہ تک نہیں تھا۔ جو ہی دروازہ ٹوٹا ہے، اندر دیکھا ہے تو اوندھے منہ اندر انٹرنس سے اندر گزرتے ہیں، ایک ایریا گزر کے آگے جو بائیں جانب کمرہ ہے اس میں خاتون بیڈ کے پیروں کی طرف، دروازے کی دہلیز کے ساتھ پاؤں ہے، اور سر جو ہے بیڈ کے پیروں کی طرف ہے۔ وہاں پر خاتون اوندھے منہ پڑی ہے، اور اوندھے منہ ہی نہیں پڑی بلکہ اس کی کچھ سکریشنز جو ہیں، مجھے اللہ معاف فرمائے، وہ بھی وہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب وہ اپنے کریئر کو پرسو کرنے کے لیے اپنی فیملی کو کمر کیے ہوئے، اور وہ سمجھ رہی ہے ود اے ہیوی ہارٹ کہ اس کی بقا کراچی میں، یعنی اپنی فیملی سے دور ہے۔ ڈیٹیلز رکھ رہا ہوں، جس پر ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں بہت سارے اور فیکٹ سامنے رکھیں گے۔ اداکارہ خود کیا ماضی میں بتا چکی ہوئی ہیں اپنی فیملی کے بارے میں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کراچی کا علاقہ ہے ڈیفنس کے فلیٹ سے ملنے والی اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ پولیس سرجن
ڈاکٹر سمیہ بتائی جا رہی ہیں کے مطابق لاش کا ابتدائی معائنہ کیا گیا ہے، لاش ڈیکمپوز ہو گئی ہے اور سچویشن یہ ہے جی کہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 ماہ سے زائد ہو گیا ان کو مردہ حالت میں پڑے ہوئے. ڈیکمپوزیشن پروسیس بہت تیزی سے جاری ہے، یعنی لاش گل سڑ رہی ہے. اور وہیں بتایا یہ جا رہا ہے جی کہ قابل شناخت بھی نہیں ہے، ارد گرد کے لوگوں نے شناخت کی ہے اور بنیادی وجوہات جو ہیں موت کی اس کا بھی ابھی تعین نہیں ہو سکا کیونکہ کنڈیشن ہی اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق لاش کا ابتدائی معائنہ کر لیا گیا ہے، ڈیکمپوزیشن ایڈوانس سٹیج پر ہے. ڈاکٹر سمیہ کے مطابق لاش اس قابل نہیں کہ اس سے وجہ موت بتائی جا سکے. وجہ موت جاننے کے لیے ڈی این اے کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد کے جو سیمپل لیے گئے ہیں اس کے بعد کچھ چیزیں سامنے آ سکیں گی. پولیس سرجن کے مطابق سیمپلز کی ایگزامینیشن کے بعد حقائق سامنے آئیں گے. ابتدائی طور پر وجہ موت بیان نہیں کی جا سکتی ہے. حمیرہ اصغر کا تعلق لاہور سے تھا لیکن وہ کراچی شہر میں مقیم تھیں، اکیلی رہ رہی تھیں. پولیس نے بتایا ہے کہ خاتون نے 2018 میں یہ فلیٹ جو ہے کرائے پر لیا تھا، 2024 سے کرایہ ادا نہ کیا اور مالک جو ہے اس نے کیس کر رکھا تھا. پولیس عدالتی حکم پر فلیٹ خالی کروانے کے لیے پہنچی تو دروازہ لاک تھا. پولیس دروازہ توڑ کر داخل ہوئی تو خاتون کی میت ملی. واقعے کے بعد عدالتی بیلف نے فلیٹ سیل کر دیا جبکہ واقعے کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہیں. تنہائی اور اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو جنہوں نے آپ کی پرورش کی، جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، جو آپ کو ساتھ لے کر چلے، ان کو کمر کرنا اور ان سے علیحدگی اختیار کرنا اور اس صورت میں علیحدگی اختیار کرنا جب آپ یہ سمجھ رہے ہوں شاید میں کچھ زیادہ بہتر کر سکتی ہوں یا کر سکتی ہوں کا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے کچھ کلیئر گائیڈ لائنز ہیں شرع میں، لیکن آج ان پر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں تو کون، تو خام خواہ. تو میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن میں اشارتاً یہ ضرور کہوں گا کہ بس اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.